ہمارے لائٹ آف دین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دین کی اور بہت سی جانکاری آپ کو مل سکے۔ حضرت محمد مصطفیٰ کی زندگی کا سب سے اہم اور انقلابی لمحہ وہ تھا جب اب پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ واقعہ نہ صرف اسلامی تاریخ کا آغاز تھا بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور روشنی کا سبب بنا۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں نبی کریم نے کئی سال عبادت اور غور و فکر میں گزارے۔ اب یہاں تنہائی میں اللہ کی عبادت اور حقیقت حیات پر غور و خوض فرمایا کرتے تھے۔ اس وقت مکہ میں شرک عام تھا، لیکن اب ہمیشہ ایک سچے معبود کی تلاش میں رہتے اور بت پرستی کو ناپسند فرماتے تھے۔ نبی کریم کی عمر مبارک 40 سال ہونے کے قریب تھی جب اب اکثر کئی دن غار ہرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اب کھانے کے لیے کچھ کھجوریں اور پانی لے کر جاتے اور طویل وقت وہاں عبادت میں گزار دیتے۔ آپ اللہ کی قدرت پر غور کرتے، انسان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور دل میں سوالات پیدا ہوتے کہ وہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کبھی کبھی اب کے لیے کھانے کا انتظام کر دیتی اور پہاڑ پر جا کر اب سے ملاقات کرتیں۔ رمضان المبارک کی ایک مبارک رات تھی جب نبی کریم غار ہرا میں مصروف عبادت تھے۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ اچانک ایک نورانی مخلوق ظاہر ہوئی اور نبی کو زور سے باندھ کر کہا، اقرأ یعنی او پڑھو۔ نبی کریم نے فرمایا، ما انا بقاری یعنی او میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کو 3 مرتبہ زور سے دبایا اور ہر بار کہا، اقرب ناسم نربنوئے الوزن خلقے۔ یہ پہلی وحی تھی جو نازل ہوئی، جو سورہ العلق کی ابتدائی 5 آیات تھیں۔ اقرب ناسم نربنوئے الوزن خلقے النسینم نہ اویلق اقرا اویر بواوے علیہ ورما الوزن اویلوم ابن لقلم ویلوم النسین میالم یلما۔ یہ تجربہ نبی کریم کے لیے انتہائی حیران کن اور نیا تھا۔ نبی کریم گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں فوراً غار سے نکلے اور سیدھا گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اب گھر پہنچے تو فرمایا، زمن لاون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو چادر اڑائی اور تسلی دی۔ پھر نبی نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنایا اور فرمایا، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی اور کہا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور سچائی کے دائی ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو عیسائی عالم تھے۔ جب نبی کریم نے ورقہ بن نوفل کو سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا۔ اگر میں اس وقت زندہ رہا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ نبی کریم حیران ہو گئے اور فرمایا، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، جی ہاں، جو بھی اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے اس کی قوم اسے ستاتی ہے۔ یہ وہی نبوت کی شروعات تھی۔ کچھ وقت کے بعد مزید وہی نازل ہوئی اور نبی کریم نے پہلے خفیہ اور پھر کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی مسلمان خاتون بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ پھر اسلام آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اللہ کی ہدایت انہی کو ملتی ہے جو حقیقت کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم سچے دل سے اللہ کے قریب جانا چاہیں تو اللہ ہمیں اپنی ہدایت عطا کرتا ہے۔ نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہمیں اپنی زندگی میں ان کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے۔ جو لوگ سچائی کا پیغام دیتے ہیں انہیں ہمیشہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن اور نبی کی سیرت سے سبق لینے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔